قرآن پڑھتے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا یا ضروری باتیں کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اکثر و بیشتر لوگ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی کا ضروری فون آ گیا یا کوئی شخص آ گیا جس سے ضروری ہمیں بات کرنی پڑے، تو کیا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ یا کسی نے آ کے سلام کیا تو سلام کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ یا کوئی ہم سے بڑا آ گیا، اب بھائی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو سلام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ تینوں مسئلے میں آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن کریم کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن پڑھنے سے اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، اور قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ جب قرآن کی تلاوت کرے تو اس کا یہ گمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، احکم الحاکمین نے حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ اے میرے بندے یا بندی تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو اس انداز میں آپ قرآن پڑھیں، ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گویا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہو کہ آپ پڑھیں اور مجھے پڑھ کے سنائیں۔ تو اس انداز میں قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، یعنی کہ قرآن جب آپ پڑھیں نا تو کسی قسم کا کوئی ڈسٹرب آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص آیا، اس نے سلام کیا، تو کھانے کے وقت بھی اور نماز کے وقت بھی اور قرآن کی تلاوت کے وقت بھی آنے والے شخص کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی فلاں بندہ قرآن پڑھ رہا ہے تو بہتر ہے اس کو سلام نہ کیا جائے، یا اگر کوئی بندہ نماز میں یا وضو میں مشغول ہے تو یا کھانے میں مشغول ہے تو اس وقت اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تو اس کے اوپر ضروری ہے جو آ رہا ہے کہ وہ سلام نہ کرے کیونکہ آپ کو قرآن پڑھتا دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر اس نے سلام کر لیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اب ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کھانے کے وقت، قرآن پڑھتے وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے نا تو کوئی اس کو چاہیے کہ کوئی کسی قسم کی بات نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی سلام بھی کرے نا تو بھی اس کا جواب نہ دے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ یعنی اب ہم نے کیا کیا کہ باتیں تو خوب کر رہے ہوتے لیکن کسی نے کھانے میں سلام کر لیا تو ہو تم نے یہ کیا کر دیا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کھانے کے وقت سلام نہیں کیا جاتا ہے؟ تو بھائی باتیں بھی تو نہیں کی جاتی ہے نا۔ یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ بات نہ کریں یہاں تک کہ سلام کا جواب بھی نہ دیں۔ تو ہم نے جواب دینا تو بند کر دیا، باقی باتیں کر رہے ہیں، شروع کھانے کھاتے میں گالیاں بھی بکی جا رہی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، برائیاں بھی ہو رہی ہیں، غیبت بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سلام سے بس اعتراض ہو گیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ نہ سلام کریں نہ کلام کریں، نہ سلام کا جواب دیں نہ بات کریں، آپ خاموشی سے یا تو پڑھیں یا آپ چپ چاپ کھانا کھائیں۔ لیکن اگر کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے، کوئی آ گیا ہے، امپورٹنٹ بات ہے، تو آپ قرآن کریم کو بند کر دیں وہیں پہ، اور اس کے بعد آپ اپنے جو آپ کو کام کرنا ہے، آپ بزی ہو گئے، آپ کو بات کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے، وہ آپ نے کر لیا، فارغ ہو گئے۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنا وہیں سے شروع کریں گے نا تو وہاں پہ آپ کو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اسی کے آگے سے جہاں پہ آپ نے چھوڑا تھا اسی کے آگے سے پھر قرآن کو کنٹینیو کرنا ہے، اسی کے آگے سے پھر پڑھنا ہے۔ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع، یا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ شروع تو 1 گھنٹہ پہلے قرآن کر چکے تھے، یہ تو بیچ میں آپ تھوڑا سا کام میں لگ گئے، تو پھر یہ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اور بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، اور جہاں پہ چھوڑا تھا اسی کے آگے سے قرآن کو پھر آگے کنٹینیو کرنا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔